تیسری حکمت اس میں یہ بھی ہو سکتی تھی کہ حضور علیہ السلام کے مخلص صحابی حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہوں نے قدم قدم پر اسلام کی، صحابہ کی مدد کی، ہر قدم پر مدد کی، شروع دن سے لے کر میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ لگے رہے، تو صدیق اکبر کو بھی جو ہے وہ اس رشتے کی برکتوں سے نوازا گیا۔ اسی لیے سیدنا صدیق اکبر فرماتے ہیں کہ انہوں نے کہا تھا کہ مجھے 3 چیزیں بہت پسند ہے۔ ایک تو یہ کہ میں حضور کا چہرہ ہمیشہ تکتا رہوں، یہ پسند ہے۔ دوسرا یہ کہ میں حضور پر اپنا سارا مال نثار کر دوں، یہ بھی مجھے پسند ہے۔ اور حضور علیہ السلام کے نکاح میں اپنی بیٹی جو میں نے دی ہے، یہ مجھے بہت پسند ہے۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نوازنا بھی تھا، گویا کہ ان کی قربانیوں کا، ان کے احسانات کا صلہ دینے کا ایک انداز یہ بھی تھا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو اپنے رشتے سے جو ہے وہ نوازا۔ اور یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے، اگر مٹی حضور کے تلووں کے نیچے آ جائے تو وہ معراج پا جاتی ہے۔ جن کو حضور علیہ السلام کا سسر ہونے کا شرف حاصل ہو تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے اور یہ بڑے مقدر کی بات ہے۔ تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں ایک حکمت یہ بھی تھی، اور ایک حکمت یہ بھی بتائی جاتی ہے کہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ باقرہ تھی، یعنی یہ بیوہ نہیں تھی، نہ ہی طلاق شدہ تھی، اور یہی وہ پہلی خاتون ہیں، اور امہات المومنین یہی ایک خاتون ہے جس کو کنواری حضور علیہ السلام کے نکاح میں آنے کا شرف حاصل ہوا ہے۔ اسی لیے آپ فرماتی بھی تھی، بڑے فخر سے فرماتی تھی کہ میں ہی ایک ہوں کہ مجھے حضور علیہ السلام کے نکاح میں کنواری آنے کا شرف حاصل ہوا ہے، اور میں حضور کے نکاح میں کنواری آئی ہوں۔ باقی تمام ازواج مطہرات یا تو بیوہ ہوئی ہے، یعنی پہلے اور اس کے بعد، یا پھر ایک ام المومنین طلاق شدہ بھی اس میں سے تھی، جیسا کہ ان کا ذکر جب آئے گا تو ہم عرض کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو اس پہ بہت خوش ہوتی تھی اور اظہار فرماتی تھی۔ تو چونکہ یہ کنواری آئی ہے، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر کسی بھی ام المومنین کو اولاد نہیں دی۔ ظاہر سی بات ہے کہ ازواج مطہرات سے نکاح کی حکمت تو یہی تھی کہ وہ حضور سے دین سیکھیں اور دین سیکھنے کے بعد اس کو پھیلائیں۔ تو چونکہ اگر ان کو اولاد دی جاتی تو پھر یہ اولاد کی پرورش اور تربیت میں مصروف ہو جاتی، اور جو مقصد کے لیے ان کو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نکاح میں لایا گیا تھا، وہ مقصد فوت ہو سکتا تھا۔ کیونکہ آپ جانتے ہیں، سننے والے ہمارے سامعین اور ناظرین جانتے ہیں کہ جب کوئی خاتون کو بچہ ہو جاتا ہے تو اس کی پوری توجہ اس کی طرف مبذول ہو جاتی ہے اور طرف سے ہٹ جاتی ہے۔ رہی بات امہات المومنین کا حضور کے نکاح میں آنے کے بعد ان کی اولاد نہ ہونا، یہ قطعاً عیب کی بات نہیں ہے، کیونکہ ان کو تو لایا ہی گیا تھا اس لیے کہ وہ حضور سے علم سیکھیں اور حضور کی ازدواجی زندگی اور خواتین کے جو مسائل ہیں اس پر وہ قوم کی رہنمائی کریں، امت کی رہنمائی کریں۔ رہی بات اولاد کے حوالے سے، تو یہ کیا کم ہے کہ جو بھی کلمہ قیامت تک پڑھے گا وہ امہات المومنین کے بیٹوں میں شمار کیا جائے گا، اور وہ سب حضور علیہ السلام کی تمام ازواج مطہرات مومنین کی مائیں ہیں الحمدللہ تعالی۔ تو ام المومنین کا جو نکاح ہے وہ مکۃ المکرمہ میں ہوا ہے، اور ہجرت سے جو ہے وہ 1 سال قبل ہوا ہے، یعنی کہ ام المومنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے وصال کے بعد آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت میں کچھ غم کی کیفیت تھی، تو آقا علیہ السلام کو مشورہ دیا گیا کہ یا رسول اللہ آپ نکاح فرما لیں، اور پھر اس کے بعد حضور علیہ السلام نے جب وہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کیا، اور بھی نکاح ہوئے، اس کی تفصیل انشاءاللہ آگے آ رہی ہے۔ اور پھر چونکہ وہ مکۃ المکرمہ میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے نکاح فرمایا، لیکن وہ پھر حضور کے حرم میں نہیں آئی، مکہ شریف میں ہجرت کے بعد وہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حرم میں آئی۔ اس وقت تو شوال المکرم کا مہینہ تھا اور پہلی ہجری تھی، اور مدینہ منورہ میں ان کو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حرم پاک میں، حرم محترم میں آنے کا شرف حاصل ہوا۔ یہ وہ خاتون ہیں کہ جو پیدا ہی اسلام میں ہوئی ہیں،
یعنی کہ ان کے والد بھی مسلمان تھے اور ان کی والدہ بھی مسلمان تھی، اور یہ مسلمان ماں اور مسلمان باپ دونوں کے ذریعے سے، یعنی حالانکہ جو اور بھی ازواج مطہرات ہیں وہ بعد میں اسلام لائیں، لیکن یہ جو وہ پیدا ہوئی تو یہ مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئی۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ بھی ایک خصوصیت ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ کو تمام عورتوں پر ایسی فضیلت حاصل ہے جیسے سرید کو تمام کھانوں پر فضیلت حاصل۔ یہ عرب میں سرید ایک قسم کا کھانا ہے جس کو ہم سمجھانے کے لیے کہہ سکتے ہیں کہ جو گوشت کا سالن ہوتا ہے تو اس میں روٹی توڑ کر کے ڈال دی جاتی ہے، اس کو سرید کہتے ہیں۔ اور اس کھانے کی بات یہ کہ اس میں برکت بہت ہے، سرید میں برکت بہت ہے، اور اس کھانے میں پیٹ جلدی بھرتا ہے، یہ کھانا جلدی ہضم ہوتا ہے۔ اور سرید کو جس گوشت کے سالن میں روٹی کے ٹکڑے توڑ کر کے ڈالے جائیں اس کو سرید کہتے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے اس کو تمام کھانوں کا سردار فرمایا، اور یہ کھانا سنت بھی ہے۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جیسے تمام کھانوں پر سرید کو فضیلت حاصل ہے ویسے ہی عائشہ صدیقہ کو تمام عورتوں پر فضیلت حاصل ہے۔ آقا علیہ السلام نے بلکہ اس سرید کو سید الطعام بھی کہا گیا۔ اور پھر ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک بہت بڑی فضیلت یہ بھی ہے کہ جو کسی ام المومنین کو یہ فضیلت حاصل نہیں ہے، جو یہ فضیلت حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل ہے۔ بخاری شریف کی حدیث سے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں عائشہ کے بستر پہ ہوتا ہوں اور اس وقت تو مجھ پر وحی نازل ہو رہی ہوتی ہے۔ یعنی یہ شرف کسی اور بیوی کو حاصل، حضور علیہ السلام کی ازواج میں کسی زوجہ مطہرہ کو یہ شرف حاصل نہیں جو ام المومنین کو۔ میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑی بات ہے کہ وحی الہی کا نزول، وحی کے ساتھ جو انوار نازل ہوتے ہیں، جو برکات نازل ہوتی ہے، اور اس کا کیا کہنا، وہ بھی سید الانبیاء پر، اور وہ وحی کا نزول بستر عائشہ پر بھی ہوا۔ اور بلکہ اس خاتون کی فضیلت اور شان کون بیان کر سکتا ہے جس کے بستر پر قرآن نازل ہوتا ہو، جس کے بستر پر وحی نازل ہوتی ہو، اور پھر جو انوار اور جو تجلیات اور جو برکتیں ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل ہوئی ہوگی، اس کا اندازہ کون لگا سکتا ہے۔ یہ خصوصیت ازواج مطہرات میں صرف ام المومنین کی ہے کہ ان کے بستر پر وحی نازل ہوتی تھی، ان کے بستر پہ قرآن نازل ہوا۔ اور پھر اللہ کے حبیب علیہ السلام نے اپنی سب سے چہیتی بیٹی سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ پیاری بیٹی، جس سے میں محبت کرتا ہوں کیا تم اس سے محبت نہیں کرتی؟ تو سیدہ نے عرض کیا یا رسول اللہ بالکل کرتی ہوں۔ تو فرمایا کہ عائشہ سے محبت کرا کرو۔ یہ بھی بڑی عظیم بات ہے کہ جو چہیتی شہزادی جن کی محبتوں کو فرض کیا گیا ہے، ان سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں کہ تم عائشہ سے محبت کرو۔ اور پھر ایک مقام پر سیدہ عائشہ سے بھی فرمایا کہ تم فاطمہ سے محبت کرو۔ اور وہ جو محبتوں کا ماحول تھا، ہم تو اس کا اندازہ ہی پھر نہیں کر سکتے کہ جو ان میں آپس میں محبتیں تھیں۔ بخاری شریف کی ایک حدیث میں آیا ہے کہ ایک مرتبہ جبریل علیہ السلام بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میری طرف سے آپ عائشہ کو سلام کہہ دیں۔ آقا علیہ السلام نے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ دیکھو تمہیں جبریل سلام کہتے ہیں۔ تو سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جو وہ دیکھ سکتے ہیں میں نہیں دیکھ سکتی۔ اور انہوں نے خوشی کا اظہار کیا کہ جبریل علیہ السلام نے ان کو سلام عرض کیا۔ ام المومنین
حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کے فضائل و مناقب میں یہ چیز بھی بڑی عظیم ہے کہ ایک مرتبہ کسی نے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ موجود نہیں تھی، اس وقت آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ یہ بتائیں کہ آپ کو سب سے زیادہ محبت کس سے ہے؟ تو سرکار نے فرمایا کہ عائشہ سے۔ پھر پوچھا کہ مردوں میں کس سے؟ تو فرمایا کہ ان کے والد سے۔ اور جب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ نے ایک بار پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ کو سب سے زیادہ محبت عورتوں میں کس سے؟ تو فرمایا کہ فاطمہ سے۔ اور کہا کہ مردوں میں کس سے؟ تو کہا کہ ان کے شوہر علی سے۔ اب اس کی تطبیق جو ہے وہ ہمارے علماء اہل سنت علماء حق نے بہت پیاری فرمائی ہے۔ فرماتے ہیں کہ اللہ بہتر جانتا ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مراد کیا ہیں، لیکن یہاں جو تطبیق ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ ازواج مطہرات میں جو اس وقت حیات تھی، کیونکہ اماں خدیجہ تو وصال فرما چکی تھی، اب جو ازواج مطہرات اس لیے کہ ایک وقت میں حضور علیہ السلام کی 9 ہی ازواج رہی ہے، کل تعداد متفقہ طور پہ 11 بتائی جاتی ہے، لیکن ایک وقت میں 9 ہی رہی ہے، کیونکہ 2 ازواج حضور علیہ السلام کی حیات ہی میں پردہ فرما چکی تھی، ایک تو حضرت خدیجۃ الکبریٰ اور دوسری ام المساکین، یہ دونوں خواتین جو ہے وہ حضور کی حیات ہی میں پردہ فرما چکی تھی۔ تو چونکہ پہلی بار کے جو جواب ہے اس کے بارے میں ہمارے علماء نے یہ تطبیق فرمائی ہے کہ یہ جب کہا نا کہ میں سب میں زیادہ عائشہ سے محبت کرتا ہوں، تو اس سے مراد ازواج میں، اور پھر مردوں میں سب سے زیادہ کس سے محبت کرتے تو صدیق اکبر کا نام لیا تھا، تو کہا کہ صحابہ میں سب سے زیادہ جس سے محبت کرتا ہوں وہ ابو بکر صدیق ہیں، اور پھر اولاد میں سب سے زیادہ جس سے محبت کرتا ہوں وہ فاطمۃ الزہرا ہیں، اور اہل بیت میں سب سے زیادہ جس سے محبت کرتا ہوں وہ علی مرتضیٰ ہے۔